دوسروں لاہور کے علاقے گلبرگ، جسے گلبرگ 10 بھی کہا جاتا ہے، یہاں حالیہ دنوں میں پنجاب کالج میں ایک انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ سانحہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کے جرم پر مبنی ہے جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کالج کے گارڈ نے ایک لڑکی کا بیسمنٹ میں ریپ کیا ہے، یہ واقعہ ہے، اور یہ لوگ مکر رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ پرنسپل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پنجاب کالج میں ایک طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد متاثرہ لڑکی کی حالت نازک ہے۔ اس واقعے نے تعلیمی اداروں میں طالبات کی سیکیورٹی اور تحفظ کے بارے میں سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی اس واقعہ کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا، یہاں تک کہ طلباء جو اس واقعہ کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان پر بھی لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو کمروں میں بھی بند کیا گیا۔ مطلب کہ اب ہم اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ اس طرح کے تماشے بھی ہم پوری دنیا کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ دوسری طرف کالج کی پرنسپل صاحبہ سعدیہ جاوید مفتی اسٹوڈنٹس کو کال کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی احتجاج کریں، یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ سوشل میڈیا پر آ کر اس واقعہ کے بارے میں کوئی بھی بیان دیں گے تو انہیں کالج سے سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ کا یہ ایکشن اسٹوڈنٹس کے لیے مزید غم و غصے کا باعث بنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ محض اپنی جاب کو سیو کرنے کے لیے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ دوسری طرح آپ یہاں یہ سوچیں کہ اگر یہ واقعہ کسی تہذیب یافتہ ملک کے اندر ہوا ہوتا تو اس ملک کے حکمران اور اداروں کے افسران طلباء کے ساتھ مل کر اس احتجاج میں شامل ہوتے۔ ان اسٹاف ممبرانز کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہم قصوروار کو ضرور سزا دلوائیں گے، اور اس طرح سے یہ معاملہ کسی حد تک حل ہو سکتا تھا۔ طاقت کے زور پر ان کو چپ کروانے کی کوشش کی گئی، مگر ان بے وقوف لوگوں کو کون سمجھائے کہ یہ 2024 ہے اور یہ جدید دور ہے۔ 19 کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بات کو آسانی سے چھپا سکیں۔ موجودہ دور میں کسی بھی ایسے واقعہ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کالج کی انتظامیہ کا صاف موقف ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، اور نہ ہی پولیس نے اس واقعہ کی کوئی بھی FIR کاٹی ہے، اس بنا پر کہ ہمارے پاس اس سے متعلق کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ خبر وائرل ہوئی، اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے، ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا، ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے۔ کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ عوام اور سماجی تنظیمیں اس معاملے پر گہرے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں اور انصاف کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو محفوظ سمجھے جاتے ہیں، وہاں ایسی افسوسناک حرکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ ادارے طلباء و طالبات کے تحفظ کے لیے مناسب انتظامات کر رہے ہیں؟ کیا میرا اعتماد ٹوٹ گیا ہے؟ اب میرا اعتماد ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی بھی نہیں بھیجوں گی اپنی بیٹی کو، وہ مزدوری کر لے گی لیکن پڑھائی کی طرف، کیونکہ ہمارا مطمئن نہیں ہے، ادھر تحفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واقعے نے والدین و طلباء میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ اس معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جانا بے حد ضروری ہے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ پاکستان میں جنسی زیادتی کے جرم کی سزائیں بے حد سخت ہونی چاہیے، اور ایسا کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جانی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کر سکیں۔ دوستو، اس کیس کا معاشرے پر کیا اثر پڑا ہے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔